بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تندرستی کی حالت میں اکثر فرماتے تھے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو اختیار دیا گیا ہے، وہ چاہے تو موت کو قبول کرے، چاہے تو حیات دنیا کو قبول کرے۔ پھر وصال سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے تھے، ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور کبھی یہ فرماتے اللہ سب سے بڑا رفیق ہے، اور کبھی لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو میں نے سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو قبول کر لیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وصال سے قبل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا معلوم ہوتا تھا گویا قرآن کا کوئی ورق یعنی چہرہ مبارک سفید ہو گیا تھا۔ ملک الموت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کرنا شروع کی، اور جب روح ناف تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیسا سختی کا وقت ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بے چین ہو کر کہا، ہائے میرے بابا جان کی تکلیف۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد تمہارے باپ کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جسم اطہر سے جدا ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم کی معیت میں قبر پر نور میں اتارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر لوٹے تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابو الحسن، کیا آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں میں جواب دیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کے دل نے کیسا گوارا کر لیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالو، اور کیا آپ کے سینے میں معمولی سا بھی رحم نہ آیا، اور کیا وہ بلائی کی بات کہنے والے نہ تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے فاطمہ، اللہ عز و جل کا حکم ٹالا نہیں جا سکتا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے کہا، اب جبریل علیہ السلام کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں یہ اختلاف ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ مسجد نبوی میں تدفین ہونی چاہیے، اور کچھ کی رائے تھی کہ جنت البقیع میں دفن کیا جانا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی کی وفات جس جگہ ہوتی ہے اسے اسی جگہ میں دفن کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا، قبر مبارک تیار کر کے دفن کیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بابا جان، اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں مقیم ہے اور اللہ عز و جل سے بے حد قریب ہے۔